میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو بتایا تھا اگر کسی علاقے میں گناہ زیادہ ہو جائے تو وہاں کے جانور بھی وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، بچے بھی، گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم آخرت کے لیے گناہ جمع نہ کریں بلکہ اچھائی اور نیکی جمع کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی، ذلت، پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے کچھ ہیں، تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، تو ان میں ہم نے کسی پر پتھر برسائے، پتھراؤ بھیجا، اور ان میں سے کسی کو چنگھاڑ شدید سخت آواز نے آ لیا، ان میں سے کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کسی کو پانی میں ڈبو دیا۔ اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور کرتے تھے۔ کنکریاں، آپ کو اگر ریت بھی اڑ کے لگے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کنکر چھوٹا بھی ہو تو مارا جائے تکلیف ہوتی ہے، اور تیزی سے بارش کی طرح آپ پر لگیں تو کیا حال ہوگا؟ پتھراؤ، ہوا کے ذریعے ان پر پتھراؤ ہوا۔ وہ قوم عاد جن پر پتھر برسائے، قوم لوط، ایسی چیخ آئی کہ دل پھٹ گئے اور لوگ اس کی تاب نہ لا سکے۔ قارون، اس کا خزانہ سب کچھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ ویسے بھی لوگ زمین کھود کے خزانہ رکھتے ہیں، مگر جب اللہ کی طرف سے دھسا دیا جائے تو پھر یہ اس کو واپس نکال نہیں سکتے۔ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا، پانی کے اندر اللہ نے ڈبویا، فرعون کے جسم کو عبرت بنا کر چھوڑ دیا، مگر قوم عبرت حاصل نہیں کر رہی۔ جو بھی شریعت کا حکم رد کر دے، قبول نہ کرے، باطل راہ پر، باطل طریقے پر، غلط راستے پر چلے، تو وہ برا کرتا ہے۔ تو جو برا کرتا ہے اس کو کہا گیا اگر تو برائی کرے گا تو تجھے برائی کی سزا بھی ملے گی۔ تو پتہ چلا برائی خود آپ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ پر برائی آتی ہے۔ اگر ہم نیک ہو جائیں تو پھر ہم پر وہ برائی نہیں آئے گی۔ کہا جاتا ہے تجھے درد کی وجہ سے، پین ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے جو تجھے غم آتا ہے وہ تیرا اپنا کیا ہوا ہے۔ تو نے کسی پہ تہمت لگائی ہو، کسی کے لیے غلط کہا ہو، غلط کیا ہو، وہ تیرے سامنے آئے گا۔ جب یہ ساری باتیں بتا دی گئیں، سمجھا دی گئیں، تو پھر انسان کو سنبھلنا چاہیے۔ سمجھدار وہی کہلائے گا جو پہلوں کا انجام دیکھ کر اپنے آپ کو درست کرے گا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے بعض کتب میں، کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا کی حلاوت، مٹھاس آخرت کے کڑوے پن کا، اور دنیا کا کڑوا پن آخرت کی مٹھاس کا سبب ہے۔ دنیا کی پیاس آخرت کی سیرابی، اور دنیا کی سیرابی آخرت کی پیاس کا موجب۔
دنیا کی خوشی آخرت کے غم اور دنیا کا غم آخرت کی خوشی کا سبب ہے۔ یہاں تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں گے جو راہ حق میں سیدھے راستے پر جو تکلیف آئے گی وہ آخرت میں آپ کے لیے آرام کا سبب بنے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات قیام میں، ایک رات رکوع میں، ایک رات سجدے میں گزار دیتے۔ ان کی بوڑھی والدہ کہتی تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے، اپنے آپ کو کچھ آرام بھی پہنچایا کر، اتنی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو کچھ آرام بھی پہنچایا کر۔ انہوں نے اپنی والدہ کو جواب دیا اماں 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے، اگر ابھی آرام کیا تو ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، تو مجھے 4 دن محنت کر لینے دے تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے۔ اور ہم اپنے آپ کو سمجھدار کہلانا چاہتے ہیں مگر سمجھ والے کام نہیں کرتے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ نہ ہم کو اللہ کا خوف ہے، نہ نبی کی شرم ہے، دن رات کھیل میں لگے ہوئے، میچ کہاں آ رہا ہے، کھیل کہاں ہو رہا ہے، تماشا کہاں لگ رہا ہے، اس میں لگے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا دن لہو میں کھونا تجھے اور رات بھر سونا تجھے، دن لہو میں کھیل میں گزار دیا، ساری رات سونے میں، یا ساری رات کھیل میں گزار دی، دن سونے میں گزار دیا، یہی حال ہے ہمارا۔ دن لہو میں کھونا تجھے اور رات شب بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ اللہ کا خوف ہے نہ نبی کی شرم ہے، بس کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ مکہ والوں کو ان آیتوں میں عبرت دلائی گئی کہ سمجھدار ہو تو پہلوں کا انجام دیکھو۔ تم نے یہ ساری بستیاں دیکھی ہیں جن پہ عذاب آیا، جن قوموں پر آیا، تو سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اپنے آپ کو نفع پہنچاؤ اور نقصان سے خود کو بچاؤ۔ تکبر، گھمنڈ، یہ جو پرائیڈ ہے نا تمہارے اندر، میں اس کو نکالو، فساد خرابی سے اجتناب کرو، بچو، کیونکہ اسی میں بہتری اور نجات ہے، مگر آج تک ہم نے یہ سیکھا نہیں۔ ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، حالانکہ دنیا نے کسی سے وفا نہیں۔ بس دنیا برتو، کماؤ، گھومو، کھاؤ، پیو، اچھا پہنو، مگر نافرمانی نہ کرو۔ اللہ والوں نے بھی تو زندگی گزاری نا، کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا وہ پہنتے اوڑھتے نہیں تھے؟ مگر وہ گناہ سے بچتے تھے، اللہ کی ناراضی سے بچتے تھے۔ آج ہم اللہ کی ناراضی اختیار کر رہے ہیں، گناہ کی اختیار کر رہے ہیں، نیکیوں سے بچ رہے ہیں، الٹا معاملہ ہو گیا۔ جب جوہر کا اصل کہتے ہیں اس کی بنیاد کو، اس کی روح کو، وہ قابل نہ ہو تو تربیت اثر کہاں کرے گی؟ ہماری غذا حلال نہیں ہوگی تو نصیحت، ایڈوائز ہم پر اثر نہیں کرے گی۔ یہ جو لوگ سنتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی غذائیں درست نہیں۔ کیا کھا رہے ہیں، کیسے کمایا ہے، حلال کمائی ہے، حلال غذا ہے؟ جب آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر بتائیں بچت کیسے ہوگی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہا گیا کہ قرآن سمندر کی طرح ہے، وہی پاک ہو سکتا ہے جس میں اتنی صلاحیت، ایبلٹی ہو
ورنہ جیسے انسان کتا 1000 بار دریا میں نہائے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ اونچی، ہم نے اپنا حال وہی کر لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جانور پر سواری کرتے تھے، خرے عیسیٰ مشہور ہے، گدھا، تو اس کو آپ مکہ گھما کے لے آئیں تو وہ گدھا ہی رہے گا یا کچھ اور بن جائے گا؟ اونچی، کتے کو دریا میں بار بار نہلاؤ تو وہ بھیگ کر اور پلید ہوگا، پاک۔ اسی طرح موتی، ہنس ان کی غذا ہے۔ آپ کبے کو کھلا دیں گے، کیا وہ ہنس بن جائے گا؟ اونچی، تما بہت کڑوا پھل ہوتا ہے، اس کو تما کہتے ہیں، اندرائن۔ اور تربوز، واٹر میلن میٹھا ہوتا ہے، تو تمے کو کعبے کا طواف کرا دیں گے تو کیا وہ تربوز کی طرح میٹھا ہو جائے گا؟ اونچی، یہ اندر کی دنیا، ایمان ہونا چاہیے۔ جب ایمان ہوگا تو اثر ہوگا۔ حضرت سلطان باہو نے فرمایا نا، تم تو تربوز نہ ہندے، تم میں تربوز نہیں بن سکتے، تم تو تربوز نہ ہندے، پاویں مکیوں پھیر لے آئیے ہو، تے کاواں دے پتر کدی ہنس نہ بن دے، پاویں موتی چوگ چگائیے ہو۔ کووں کو موتی کھلا دو تو وہ ہنس نہیں بن جائیں گے۔ تو جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کچھ بھی کر لیں، ان کو فائدہ اونچی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے اپنی بزرگی کا دعویٰ کر دیا، میں بڑا وہ ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ اس خیال کے تحت اس نے دعویٰ کر دیا اپنی بزرگی کا کہ جی میں پیر ہوں، ولی ہوں، بزرگ ہوں، اس لیے کہ میں نے 40 سال فلاں بزرگ کی خدمت کی ہے، فلاں بزرگ کی خدمت کی ہے۔ کسی اللہ والے نے اس کا دعویٰ سن لیا، دعویٰ سن کر فرمایا کہ وہ بزرگ 40 سال خچر پر سواری کرتے رہے، تو کیا وہ بھی بزرگ ہو گئے صرف سواری کرنے کی وجہ سے؟ جب وہ خچر استعداد کی، آپ کسی جانور پر بیٹھے تو کیا وہ بھی بزرگ ہو جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں، 40 سال وہ خچر پر بیٹھتے رہے تو کیا وہ خچر بھی بزرگ ہو گیا ہے؟ نہیں۔ جب وہ خچر اپنی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے بزرگ کے سوار ہونے کے باوجود بزرگ نہیں بن سکا، جانور ہی رہا، تو بھی اپنی استعداد صلاحیت کی کمی کی وجہ سے بزرگ نہیں ہو جائے گا جب تک تجھے ولایت سے حصہ نہیں ملے۔ دعویٰ کرنا اور چیز ہے، بزرگ بننا نسبت بڑی کام کی ہوتی ہے، نسبت کا فائدہ ہوتا ہے، مگر کب؟ جب اپنے آپ کو ویسا بنایا جائے، کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو واقعات بتائے پہلوں کے، تو ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ سبق سیکھنا چاہیے۔ کس کے اوپر کون سا عذاب آیا، کس پر کون سا عذاب آیا، اگر سیکھ کر بھی، سن کر بھی ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے تو پھر ہم سمجھدار نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج لوگ
مہنگائی کا رونا روتے ہیں، چیزوں کی کمی کا رونا روتے ہیں، مگر ایمان کے معاملے میں لاپرواہ ہے، ایمان نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ کافر و بدکار خود پر بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ دوسرے کی ملک، کوئی چیز کسی اور، کوئی اونر اور ہے، مالک اور ہے، اس کی ملک میں ناجائز تصرف کرنا، یعنی آپ کو اختیار نہیں، پھر بھی آپ اس میں ہیر پھیر کر رہے ہیں، یا کسی کا حق ہم نے مارا ہوا ہے، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ آواز آئے، ظلم ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ہماری جانوں کا مالک کون ہے؟ اونچی اللہ تعالی، اور اللہ کا ہم پر حق ہے یا نہیں؟ تو ہم کیوں بھولے ہوئے؟ کسی کی کوئی چیز ہو، ہم اس میں دخل دیں، وہ فوراً ہم پر ایکشن لیتا ہے، کارروائی کرتا ہے۔ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا اور ہم لاپرواہ بنے ہوئے ہیں۔ جان جس نے دی ہے اس کا کہنا ماننا چاہیے۔ تو مجرم جرم کر کے اللہ کی ملک میں ناجائز کرتا ہے، اللہ کے ملک میں ناجائز کرتا ہے۔ ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے بنایا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ اور آج ہم اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر رہے، بندوں کا بھی نہیں کر رہے، تو پھر ہم ظالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو پھر ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔